بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ وقت ختم، ایران جلد معاہدہ کرے ورنہ شدید حملہ کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر فوجی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو شدید حملہ کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کی طرف بڑا بحری بیڑا بڑھ رہا ہے، وینزویلا کی طرح اب بھی مکمل طور پر تیار ہیں، ضرورت پڑنے پر طاقت اور تشدد کے ساتھ بھی مشن پورا کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایران مذاکرات کی میز پر آئے اور جوہری ہتھیاروں سمیت دیگر معاملات پر منصفانہ معاہدہ کرے۔ ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، جرمن چانسلر نے بھی خبردار کر دیا۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ رومانیہ کے وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فریڈرک مرز نے کہا ہے کہ ایسا نظام جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھلے تشدد اور خوف کے ذریعے اقتدار برقرار رکھے، اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جرمن چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ یہ چند ہفتوں کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس حکومت کے پاس ملک پر حکمرانی کی کوئی اخلاقی حیثیت باقی نہیں رہی۔ جرمن چانسلر نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد دوبارہ مداخلت کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک بار پھر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک بحری بیڑا تیزی سے بھرپور طاقت اور جوش اور واضح مقصد کے ساتھ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑے بیڑے کی قیادت عظیم طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا کی طرح یہ بحری بیڑا بھی ضرورت پڑنے پر طاقت تشدد سے اپنے مشن کو فوری مکمل کرنے کا اہل ہے۔ اگر دباؤ ڈالا گیا تو ایران ایسا رد عمل دے گا جو پہلے کبھی نہیں دیا۔ ایرانی مشن۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران ایسا جواب دے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہو۔ نیو یارک میں بدھ کے روز جاری بیان میں ایرانی مشن نے کہا کہ ایران باہمی احترام اور مفادات کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اگر دباؤ ڈالا گیا تو ایران اپنا دفاع کرے گا اور ایسا جواب دے گا جو پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہو۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آخری مرتبہ جب امریکہ نے عراق اور افغانستان کی جنگ میں کودا تو اسے $7 کروڑ کا نقصان برداشت کرنا پڑا اور اس کے 7,000 سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ ایرانی مشن نے یہ پیغام سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کیا، جس کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ کا اسکرین شاٹ بھی شامل تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں کہا تھا کہ ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کو دھمکی دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ نے ایک اور بحری بیڑا ایران کی طرف روانہ کر دیا۔ امریکہ نے یو ایس ایس ابراہم لنکن کے بعد ایک اور بحری بیڑا جارج واشنگٹن ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست آئیوا میں وسط مدتی انتخابی مہم کے دوران ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اب امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے پر آمادہ ہو جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کا مقصد جنگ نہیں بلکہ اپنے مفادات کا تحفظ ہے۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ ان اقدامات کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور ایران کے جوہری و عسکری پروگرام پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ واشنگٹن ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نیول بلاک پر بھی غور کر رہا ہے تاکہ ایران کسی بھی ملک کو تیل برآمد نہ کر سکے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی اقدامات کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے اپنی فوجی تیاریوں میں اضافہ کر دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق آبنائے ہرمز میں فوجی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا جواب دیا جا سکے۔ پاسداران انقلاب نے سخت لہجے میں خبردار کیا کہ اگر کوئی امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں داخل ہوا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا اور کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا، نہ کہ بیانات میں۔ ایران نے خطے کے ہمسایہ ممالک کو بھی خبردار کر دیا کہ اگر ان کی سرزمین ایران پر حملے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو انہیں بھی دشمن تصور کیا جائے گا۔ اس بیان نے خطے میں تشویش کی فضا کو
مزید گہرا کر دیا ہے۔ بین الاقوامی مبصرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی کسی بڑے تصادم کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ ایرانی ڈرون سرحدوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، امریکی بحری بیڑے کے لیے بڑا خطرہ۔ امریکی میڈیا نے ایرانی ڈرونز کو سرحد کے قریب پہنچ چکے امریکی بحری بیڑے کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ڈرونز کے جھنڈ، خاص طور پر کم قیمت والے خودکش ڈرونز، امریکی بحری جہازوں بشمول USS ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ کے لیے حقیقی خطرے ہیں۔ ڈرون کمپنی ڈریگن فلائی کے CEO کیمرون کے مطابق ایران کی جانب سے کم قیمت ڈرونز کو بڑے پیمانے پر لانچ کرنا امریکی جدید دفاعی نظام کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا۔ ڈرون کمپنی کے CEO کا مزید کہنا تھا کہ اگر سینکڑوں ڈرون ایک ہی وقت میں حملہ کریں گے تو کچھ لازمی طور پر دفاعی نظام سے گزر جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جدید دفاعی نظام پہلے ایسے سیرشدہ حملوں کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ امریکی فوجی حکام کے مطابق USS ابراہم لنکن اسٹرائک گروپ ابھی سینٹرل کمانڈ کی زیر نگرانی علاقے میں داخل نہیں ہوا، لیکن وہ جلد ہی مشرق وسطیٰ میں موجودگی مضبوط کرنے کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ امریکی فضائی، زمینی اور بحری اثاثے بھی علاقے میں بڑھا دیے گئے ہیں اور F-15 لڑاکا طیارے اور بھاری ساز و سامان لے جانے والے C-17 طیارے خطے میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران نے کیٹیگری 1 اور کیٹیگری 2 ڈرون سسٹمز میں امریکہ پر برتری حاصل کر رکھی ہے، جو کم قیمت اور بڑی تعداد میں پیدا کیے جا سکتے ہیں اور غیر متوازن جنگ میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں، جبکہ کیٹیگری 3 سسٹمز میں ایران امریکہ سے کئی دہائیوں پیچھے ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 21 جنوری کو اس تعیناتی کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارا ایک بڑا بحری بیڑا اس طرف جا رہا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہم ان کی حرکات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ بہادر مسلح افواج اپنی زمین کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہماری بہادر مسلح افواج اپنی زمین کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور طاقتور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ 12 روز کی جنگ کے بعد ہم بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایران نے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ فوجی مشقوں کے تناظر میں فضائی حدود کا نوٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹم میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اطراف پرواز 29 جنوری تک 25,000 فٹ سے نیچے نہ کی جائیں۔ مشقیں 9 کلومیٹر کی حدود میں ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے۔ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ تو میدان میں ہوگا۔ قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی طرف بڑا بحری بیڑا بڑھ رہا ہے۔ نیتن یاہو نے حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ کا کنٹرول چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کے مستقبل سے متعلق اپنا منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج دریائے اردن سے بحیرہ روم تک پورے علاقے پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گی، جس میں غزہ بھی شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو سے قبل حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا ناگزیر ہے، جس میں سرنگوں سمیت اس کے پورے عسکری ڈھانچے کا خاتمہ شامل ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جب تک حماس غیر مسلح نہیں ہو جاتی، غزہ پر سیکیورٹی کنٹرول اسرائیلی فوج کے پاس ہی رہے گا۔ تاہم مصر سے ملحقہ رفح کراسنگ جلد دونوں جانب کے لیے کھولی جائے گی، لیکن اس راستے سے صرف افراد کی آمد و رفت کی اجازت ہوگی، سامان کی ترسیل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ روزانہ تقریباً 50 افراد اور ان کے اہل خانہ کو داخلے کی اجازت دی جا سکتی ہے، تاہم تمام افراد کی سخت سیکیورٹی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے واضح کیا کہ کسی شخص کو غزہ چھوڑنے سے روکا نہیں جائے گا، تاہم انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ خود مختار اور علیحدہ فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حماس کا غزہ کی حکومت فلسطینی کمیٹی کے حوالے کرنے کا اعلان، رفح بارڈر فوری کھولنے کا مطالبہ۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کی انتظامی ذمہ داریاں ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے ساتھ ہی اس نے رفح سرحدی گزرگاہ کو آئندہ چند دنوں میں مکمل طور پر کھولنے پر زور دیا ہے۔
حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بتایا ہے کہ غزہ میں اقتدار کی منتقلی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، فائلیں تیار ہیں اور مختلف شعبوں میں اختیارات کی منتقلی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ ان کے مطابق غزہ کی مکمل سول انتظامیہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کی جائے گی۔ یہ 15 رکنی نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ امریکی سرپرستی میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت قائم کی گئی ہے، جو 10 اکتوبر 2025 سے نافذ العمل ہے۔ یہ کمیٹی جنگ کے بعد غزہ کے روزمرہ انتظامی امور چلائے گی اور ایک اعلیٰ نگراں بورڈ کے تحت کام کرے گی، جس کی سربراہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔